نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بھائیو، جہنم اللہ نے بنائی ہے، یہ تو پتہ لگے گا نا مرنے کے بعد، جب آنکھیں بند ہوگی اور قبر سے جہنم کا وہ رستہ شروع ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جہنم سے بچنے کے لیے توحید الہی، توحید کی معرفت، اس کی پہچان بڑی ضروری ہے. اور اس کے بعد دوسرا عمل، اپنے عملوں کو خالص کیجیے ایک اللہ کے لیے. اور تیسرا عمل تقوی، پرہیزگاری اپنی زندگی میں تقوی لائیے. چوتھا عمل روزہ، روزہ اللہ مزید یہ جو آنے والے ہیں سلامتی کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور چھٹا عمل فرمایا کہ اور وہ بڑا آسان ہے، کوئی پابندی کر لے تو کیا بات ہے، آسان بڑا ہے لیکن تھوڑی سی محنت ہے. من صلی 40 یوما فی جماعت، جس نے 40 دن جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی، کتب لہ براءتان، دو اللہ براتیں عطا فرمائے گا. جہنم سے آزاد بھی کر دے گا اور وہ اللہ کے کھاتے میں منافق نہیں ہوگا. جس نے 40 دن نماز کے، اس کا مطلب نہیں ہے 40 دن پڑھنے کے بعد وہ باقی نمازیں چھوڑ دیں، یہ نہیں، بلکہ وہ نمازوں پہ لگ جائے گا. اس کی فطرت میں نماز رچ بس جائے گی، پھر وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. اور پھر فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرنے والے اس پابندی پر ظہر کا بھی اہتمام کرتا ہے، مغرب کا، عشاء کا. لیکن جب فجر کی نماز آتی ہے پہلے اٹھ جاتا ہے کہ میں نے فجر پڑھنی ہے، اپنے گھر والوں کو اٹھا دیتا ہے، اہتمام کرتا ہے. فجر کے ٹائم سارا گھرانہ اٹھا ہوتا ہے. پھر عصر کی نماز آتی ہے، 2 نمازوں میں اپنا اہتمام بڑھا دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وصلی قبل غروبها، جس آدمی نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد مغرب کے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لی اہتمام کے ساتھ، آپ نے فرمایا لن یلج النار، ہرگز نہیں وہ دوزخ میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ ہم سب کو ہمیں ہمت نصیب فرمائے. اور آخری اسباب تو بڑے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ بیان کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. 7واں اور بڑا ہی آسان، یہ ساری باتوں سے آسان الگ ترک فرمایا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ صرف نکل جائے. کئی تبصرہ کرتے ہیں قاری قاسم پر روتا ہے، تجھے نہیں نہ رونا آتا تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، تیری آنکھیں پتھر بن چکی ہیں. تو قرآن سنتا ہے، قرآن سن کر تجھے رونا نہیں آتا. مکھی کے سر کے برابر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دے تو، وہ دوزخ جس کو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اٹھائے پھر بھی وہ کہتی ہے کہ غصے سے میں بھگ جاؤں. اللہ کی قسم، اس دوزخ کو تیری آنکھوں سے نکلنے والا مکھی کے سر کے برابر ایک قطرہ اس کو ٹھنڈا کر دے. تو تبصرہ کرتا ہے قرآن کا ادھر حق نہیں آیا. اللہ کی قسم دل کرتا ہے دیواروں کے ساتھ ٹکرے لگاؤں. اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ امت کس دھانے پہ کھڑی ہے؟ اللہ سے اتنے دور. یہ کلام اللہ، یہ دنیا نہیں، یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، آسمانوں سے آیا. وہ سن کر بھی تیرا دل پتھر ہے تو تجھے کیا ملے گا؟ مجھے یہ بتا. ایک آنسو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر رونے جیسا منہ بنا کر آنکھوں سے نکال دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انشاءاللہ زندگی دھل جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. پھر آگے سنیے. اور ایک اور، توحید کا ہونا، ایمان کا ہونا، نمازوں کا ہونا، روزے کا ہونا، تقوی کا ہونا. آنکھوں سے آنسو، توبہ اختیار کیجیے. توبہ، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. اور روزے دارو اللہ سے توبہ کرو. توبہ. یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی الذین، میرے بندو جو ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت کا سمندر، ایک رحمت. آج مجھ سے میری ماں پیار کرتی ہے تو ایک رحمت کا نتیجہ، ایک رحمت
میرے محبوب پیغمبر مجھ سے محبت کرتے ہیں، اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، تو ایک رحمت کا نتیجہ دنیا میں جتنی بھی محبتیں نظر آتی ہیں اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے، لیکن قیامت کے دن قربان جاؤ اللہ تیری رحمت پہ 99 اور یہ ایک حصہ پورے 100 کر کے اللہ اپنے بندوں پہ مومنین پہ نشاور فرما دے گا۔ مجھے بتاؤ اس وقت اللہ کی محبت کے کیا کہنے ہوں گے؟ توبہ کیجئے، ادھر سے گناہ کیا ادھر سے توبہ کر لے، اللہ کر بیٹھا ہوں، رات کو اٹھ جاؤ اللہ کے سامنے۔ اللہ کی قسم اگر ہمیں امید ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ نے توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت سے محروم نہیں فرمائے گا، ہمیں جنت۔ لیکن یاد رکھیے اگر اس نے جہنم کا ایک چکر لگا دیا نا، صرف ایک چکر، اللہ کے عذابوں کو مذاق کرنے والے ملحدین ڈھونڈا، صرف ایک چکر ہلکا سا، پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی سزا وہ کیا چیز ہے۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین یہ جو باقی 5-6 روزے رہ گئے ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمیں معاف فرما دے، ہماری کمی کوتاہیاں دور فرما دے، الہ العالمین دنیا آخرت بہتر فرما دے، جہنم سے ہمیں محفوظ فرما، جہنم کا عذاب چمڑ جانے والا ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سے پہلے جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہم سب کو معاف فرما دے، جہنم سے آزاد فرما، ہم سب کو آزاد فرما، ہم پریشان ہیں ہر معاملے میں اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، اے رب العالمین ہماری بیماریاں دور فرما دے، یا رب العالمین ہماری رزق کی پریشانیاں دور فرما دے، حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما، جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ، الہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمیں دنیا کفر کے شر سے محفوظ فرما، اور ہمیں جہاد جیسا جذبہ نصیب فرما، ہمیں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما دے، امت مسلمان کو آپس کے شرادے سے، آپس کے بکھرنے سے، آپس کی لڑائیاں جھگڑوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه